یہاں آئے ہیں، تو ہمارے بنیادی طور پہ پریس کانفرنس کا کل رات ہم نے اعلان کیا ہوا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کل جو 15 پولنگ اسٹیشن پہ حلقہ 45 پہ جو انتخابات ہے، اس حوالے سے کل بھی آپ لوگوں نے سارے رات وہ سارے صورتحال آپ لوگوں کے سامنے گزر گئی ہے، لیکن ہم نے یہ طے کر دیا کہ بلوچستان کے عوام کے سامنے ہم سارے صورتحال رکھیں گے، اور ہم نے الیکشن بھی اس نیت سے بھی نہیں لڑی تھی۔ پہلے بھی ہمارا یہی خیال تھا، اس طرح نہیں تھی کہ ہمیں اس غلط فہمی میں تھی کہ ہمیں سیٹ مل جاتی ہے، لیکن ہم ابھی اپنا جدوجہد جب کریں گے تو اس جدوجہد کا ہمارا مقصد یہی ہوگا کہ ہم ان لوگوں کے سارے سازشیں، سارے ناانصافیاں، سارے ظلم و بربریت ہم بے نقاب کرانے کے لیے اور عوام کے سامنے ان کے اور جمہوریت کے نام پہ جو جمہوریت کے قتل ہو رہا ہے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہمارا سیاست کا محور اور مرکز یہی ہوگا، اور یہی ثابت ہو گیا۔ 15 پولنگ اسٹیشن ہے، پورا دن الیکشن بالکل کلیئر کٹ الیکشن ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی ٹپا ماری نہیں ہوا، کوئی لین آرڈر کا مسئلہ نہیں ہوا، پورا دن پر امن گزر گیا، اور ہمیں پورا 45 فارم سارے ہمیں ملک دی چکے تھے، اور ہم اس سے مطمئن بھی ہے، لیکن خدشہ وہی تھا جو 2024 8 فروری کے دن گزرنے کے بعد 9 فروری پہ جو 47 فارم کا متعارف کرایا اور وہ شروع ہو گیا تو پورا ملک کو تہ و بالا کر دیا۔ آج بھی اتنی 15 پولنگ اسٹیشن ہو جاتے تو بھی وہی حال ہوگا، پورا حلقے پہ انتخابات ہو جاتے تو بھی وہی حال ہوگا، لیکن ہم نے رزلٹ لایا، اور ساتھ ساتھ ہمیں اشارات اور میں پیغامات مل جاتے تھے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا، دھوکہ ہو جائے گا، اور فارم 47 بننے والے ہیں، اور وہاں انہوں نے پلان تیار کر لیا، وہاں کنٹینر کھڑا کر دیا، ادھر کنٹینر کھڑا کر دیا، اور یہاں تک کہ تمام قوانین اور آئین کے مطابق، الیکشن رولز کے مطابق وہاں کینڈیڈیٹ بھی جا سکتے ہیں، ہر وہ کے پاس ان کی گنتی میں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے کہ اپنے فارم ان کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور ان کے الیکشن ایجنٹ بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور ہر کینڈیڈیٹ یہ حق رکھتے ہیں کہ وہاں کنٹرول روم میں جا کر کے وہ اپنا رزلٹ کو یقینی بنائیں۔ لیکن 5 بجے سے 11 بجے تک انہوں نے نہ ہمارے کینڈیڈیٹ کو چھوڑ رہا تھا اندر، نہ ہمارے الیکشن ایجنٹ جو کامران صاحب تھے وہ چھوڑ رہا تھا، نہ کسی اور وہ اندر سے ہر وہ صاحب بیٹھے ہیں، نہ ہر وہ سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا، نہ ڈی سی سے کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا۔ جس سے رابطہ ہو جاتا تھا، چیف سیکرٹری سے رابطہ ہو گیا، کہتے تھے کہ یہ تو میرا کام ہے نہیں، یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ جب ڈی سی سے رابطہ ہو جاتا تھا تو کسی کو دھمکیاں دیتے تھے، کسی کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا کام تو ہے نہیں۔ جب چیف منسٹر صاحب نے رابطہ کر دیا، ہم نے ان کو کہہ دیا کہ چیف منسٹر صاحب کم از کم اتنی تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو وہاں پہنچا دے، لیکن چیف منسٹر کے جو بھیجا ہوا وقت تھا وزراء کا، وہ آئے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو ان کے سے بھی رابطہ نہیں، ان کا نہیں ہو سکتا تھا، یا جان بوجھ کے نہیں کر رہا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جب رابطہ ہو گیا تو رابطے کے بعد انہوں نے کہا کہ آ جائے عثمان پرکانی صاحب اور کامران صاحب۔ اگرچہ میرے ساتھیوں کا ہی رائے تھا کہ ہم ابھی نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر ہم جائے، انہوں نے سب کچھ مکمل کر چکے تھے، تو ہم جا کے تو صرف ہمیں پتہ نہیں کس انداز میں، اس کا خیال یہ تھا کہ ہمیں بٹھا کر کے چائے پلائے پھر یہ فارم ہاتھ میں پکڑوا کے دے دیتے، اس کا خیال یہی تھا، تو کیوں ہم جائیں۔ لیکن پھر مشورے کے بعد ہم نے طے کر دیا کہ کیونکہ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالتے کہ وزراء کا وقت بھی آیا، اور پھر ہم نے وہاں ان کو پہنچانے کے انتظامات بھی کیے ہیں، لیکن آپ نہیں جا سکتے، لہٰذا ہم نے جانا ہے۔ جو بھی کچھ ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن ہمارے کامران صاحب اور عثمان پرکانی صاحب
انہوں نے جو اندر لے گیا وہاں کمرے میں بٹھا کر کے، تو ہاروز صاحب کے سے ملاقات تو دور کی بات ہے، ہاروز صاحب شکل دیکھنے کے دور کی بات ہے، تو کسی کمرے میں انہوں نے بٹھایا تھا، اور بٹھانے کے بعد وہاں سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے بعد ان کو بلا لیا اور ایک اس طرح دیوار کے سامنے کھڑا کر دیا اور نشتہ دیوار پڑھ لو، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ پارم سے اور ٹیلی فون بھی بند کر دیا. تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کل کوئی دہشت گرد حملے ہو رہا ہے. دہشت گردوں کے وقت میں تو ان کے نہ نیٹ کام کرتے ہیں نہ ان کا وہ کام کرتے ہیں، لیکن جب سیاسی ایک پرامن اور اس طرح سیاسی جماعت کہ وہاں سے اتنے سارے لوگ جب آئے تھے، لیکن نہ کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانے کے، ہم نے سب کارکنوں کو منع کر دیا کہ پاکستان ہمارا ہے، بلوچستان ہمارا ہے، ہم ان کو مزید ترقی دینے کے لیے اور ان کو بنانے کے لیے، ان کو بہتر کرنے کے لیے یہ سیاست اسی لیے کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک، اپنے اداروں کو، اپنے اس کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کام کر دیا. آپ لوگ دیکھ رہے اب تک، ابھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ کل 12 بجے تک انہوں نے تو ٹائم دے دیا، لیکن ہمارے کارکنوں کے اگر اور تحریک مزید بڑھے تو پھر شاید 1 مہینے کے لیے بھی بند کر سکتے ہیں. تو یہ ان کے سامنے تو آ گیا. اب صحافی حضرات، ہم نے آپ کو زحمت اس لیے دے دیا کہ ہمارے پاس جو 47 پارم، یہ 45 والا جو پارم ہے، وہ ہمارے پاس 15 پولنگ اسٹیشن ہے. آپ کے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، ہمارے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. اس طرح پورا لمبا چوڑا حلقہ تو نہیں ہے، لیکن ہم آپ پہ یہ انصاف اور آپ عوام کے سامنے پہنچا دے تاکہ وہ خود ہر ایک اپنا حساب کتاب کر لے. ہمارے حساب کے مطابق، دو پارم 45 کے حساب کے مطابق 226 ووٹ علی مدد صاحب نے وہاں سے حاصل کیے ہیں، اور 2699 ووٹ عثمان پرکانی صاحب نے حاصل کیے ان 45 پارم کے حوالے سے. اب 45 جب آ جاتے ہیں، الیکشن کمیشن، ہم جو سال سے الیکشن لڑتے ہیں، تو جس کے ہاتھ میں 45 پارم ہو اور اس پہ وہاں پریزیڈنٹ افسر کا دستخط ہو، وہ اس کے حقدار ہے کہ وہ اس حلقے کے نمائندہ مقرر کیا جائے، صرف وہ رسمی طور پہ ان کی نوٹیفکیشن جاری کرنے کے لیے. لیکن یہ دو درمیان میں جو 47 پارم کہ نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے، نہ اس کے لیے کوئی ثبوت ہے، نہ اس کے لیے کوئی عوام کے رائے کی ضرورت ہے، 47 فارم جاری ہو گیا. تو ایک تو ہم آپ کو آج ایک ایک دکھائیں گے اور آپ اس کی تصویر بھی لیتے رہو اور نوٹ بھی کرتے رہو. اگر میڈیا کے دوستوں پہ اس پہ کوئی اس طرح اعتراض اس کے نظر میں ہو کہ یہ خدا نخواستہ 45 فارم یا یہ ہے یا وہ ہے، ہم اس کو قبول کرتے نہ ہو، تو ہم نے ایک آپ کے ذریعے عوام تک ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس احتجاج کو جاری رکھنے کے لیے، کیونکہ کل رات جو ہم نے اعلان کر دیا، تو اعلان کے فوراً بعد تو سارے میڈیا اور نیٹ وغیرہ، ٹیلیفونی وغیرہ سب کچھ بند ہو گیا، آج بھی بند ہے. تو ہمارا پہلے تو فیصلہ ہی تھا، رات جو ہم نے فیصلے کیے کہ آج جو شٹر ڈاؤن ہڑتال ہمارے ہوگا تمام اضلاع میں اور خاص کر کوئٹہ شہر میں، اور
कल के लिए यानी कल के दिन के लिए हमारा फैसला, लेकिन आज अभी हमने इजलास कर दिया। हमने अपने फैसले को इसलिए तब्दील कर लिया कि कल के बजाय परसों के लिए बुध के दिन हम पूरा बलूचिस्तान को जाम कर देते हैं और रोड बंद कर देते हैं, और छोटे रोड हो या बड़े रोड हो, पूरा बलूचिस्तान वहाँ लसबेला से लेकर जोब तक, ग्वादर से लेकर चमन तक, ये सब हम बंद कर देते हैं, पुरअमन हड़ताल करते हैं और पैजाम हड़ताल होगा। इसका दो बातों के लिए, एक नेट और टेलीफोन बंद करने की वजह से, क्योंकि वहाँ इत्तलात नहीं पहुँच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे ताजर बिरादरी से, ट्रांसपोर्ट की बिरादरी से, दूसरे लोगों से, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं, हम पहले से कल तक हम उनको इत्तलात दे देते हैं कि बुध के दिन कोई भी ज़हमत न कर ले, अपना जो भी कोई काम हो वो कल बेशक कर ले, परसों हमारे हड़ताल हो, ताकि उनको भी ज़हमत न पहुँचे, वो भी दरमियान रास्ते में हमारे साथ। तो ये आज हम ऐलान और फैसला हमने क्या हुआ, ये ऐलान करते हैं कि कल न परसों बुध के दिन पूरा बलूचिस्तान में पैजाम हड़ताल होगा। और इसके बाद जब ये पैजाम हड़ताल हो जाएगी और इन लोगों ने अगर फिर भी अपना रवैया जारी रखा हुआ है, तो फिर हम अपने मरकज़ी जमात से भी राबिते में हैं और हमारा अपना मशवरत भी जारी रहे। आइंदा के लामल फिर बाद में हम आपको बता देंगे। और इसी तरह हमने 4 तारीख को हमारे मजलिस अमली का इजलास हुआ था। आज हमने उस हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, वो भी इस हवाले से थे कि बलूचिस्तान की जितनी भी मसाइल है, बलूचिस्तान में सारे कस्टम बंद, यानी तुरबत, ग्वादर, पंजगूर, माशकेल, चमन तक, ये सारे वाशुक के सारे बॉर्डर बंद है। और इसी तरह बलूचिस्तान के आवाम के साथ जो अभी एक नया इस तरह वो कर दिया, कोई बलूचिस्तान के वाली वारिस ने उनके साथ मैदानी किया हुआ है कि 20-20 लाख रुपए दे करके और 20 लाख के बदले में उनके 40-50 लाख के ट्रांसफार्मर और खंबे वहाँ से उठाना शुरू कर दिया। ये कौन सा तरीक़ाकार है? जब उनके सब्सिडी भी ख़त्म कर दिया, जो 15 अरब रुपए के लगभग बलूचिस्तान दे रहे थे और इसी तरह मरकज़ दे रहे थे। लेकिन हमने कितनी कोशिशों से बलूचिस्तान के आवाम के लिए सियासी जमातों ने मंजूर किए थे, लेकिन उन्होंने बग़ैर किसी पार्लियामेंट के मंजूरी, किसी काबिने के मंजूरी के बग़ैर उन्होंने ख़त्म कर दिया। 20 लाख रुपए के पैनल के सोलर पैनल के लिए उन्होंने दे दिया, अच्छी बात है, एक इजाफी उनका है। लेकिन उनके बदले में अगर किसी का 10 खंबे हो 10 खंबे उठाएंगे, अगर किसी के 20 खंबे हो 20 उनके ट्रांसफार्मर वगैरह आजकल कीमत उनका लगा के उनका इसका 20 लाख रुपए है और इनका सोलर के जो देते हैं और उसका 40 लाख रुपए है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा धचका यानी इस तरह पहुंच गया कि इसके बाद बलूचिस्तान के लोग अगर मीटर पे अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गई, मईशत बेहतर हो गई, तो भी बलूचिस्तान के लोगों के लिए बिजली बंद कर दिया। कोई भी ट्यूबवेल नहीं चला सकता है, अगर कोई चाहे मैं मीटर पे चलाना चाहता हूँ तो भी नहीं चला सकते, अगर बिजली इतनी ज़्यादा हो गया तो भी नहीं चला सकते। लिहाजा समझो कि बलूचिस्तान के लोगों पे बिजली का दरवाज़ा, तरक्की का दरवाज़ा ज़राअत के हवाले से उन्होंने मुकम्मल बंद कर दिया। ये रोज़गार का दूसरा ज़रिया कस्टम बॉर्डर थे, वो बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिया। और इसी तरह बेरोज़गारी का आलम तो ये है। महकमा इस्सत के हवाले से जो आप लोग कहते हैं कि हड़ताल वगैरह डॉक्टर हड़ताल पे है, वो प्राइवेटाइज़ कर रहा है। महकमा तालीम तो प्राइवेटाइज पहले से हो चुका है, लेकिन अरबों रुपये फंड आ जाते हैं, वो दरमियान में तकसीम करते हैं, क्योंकि जब प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो फिर इसके बाद आवाम को किस तरह ये सहूलतें देते हैं जो हुकूमत के प्राइज़ में शामिल है। और अमन अमान तो सर इसमें प्राइवेटाइज है, ना हुकूमती है, हर एक अपने रहम करम पे है। कोई भी किसी के साथ कुछ भी हो गया तो कोई परेशान हाल नहीं है। दहशतगर्दी है और अगवाकारी है और बदअमनी है और बेरोज़गारी है, ये सब कुछ है। तो इस हवाले से हमने पहले फैसला कर चुका था कि 20 तारीख को हम चमन शहर में वहाँ जलसा करेंगे, बहुत बड़ा जलसा होगा, बहुत बड़ा मुजाहरा होगा बॉर्डर बंदिश के ख़िलाफ़ और उस जुल्म के ख़िलाफ़ जो 14 महीने वहाँ लोग धरने पर बैठे हैं, एहतजाज पर बैठे हैं, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है। और इसके बाद 9 तारीख़ 9 फरवरी से फिर 18 फरवरी तक
ہم نوشکی سے شروع کر دیتے ہیں. یہ اس بیلٹ میں جتنی بھی بارڈر بند ہے ان کے خلاف ہمارا تحریک اور ہمارا احتجاج، ہمارے مظاہرے وہاں ہوں گے. تو 9 فروری نوشکی، 10 فروری چاغی، 11 فروری خاران، 12 فروری واشک، 13 فروری پنجگور، 9 فروری تربت اور 15 فروری گادر، 17 ہب چوکی اور لسبیلا. یہ 17 تاریخ تک ہمارا یہ شیڈول ہم نے پہلے آج ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے جاری کرنا تھا، لیکن یہ ہمارے الیکشن کا معاملہ بھی آ گیا. یہ بھی ہم نے طے کیے اور ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ اب مزید بلوچستان کے لوگ ان تمام مظالم کے متحمل اور برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اب عوام کدھر جائے؟ ان کے زمینات کو الاٹ ہو رہا ہے، ان کے معدنیات پہ قبضے ہو رہا ہے، ان کے معدنیات ایک منصوبے کے تحت اس موجودہ حکومت 47 والی جو صوبے کے ہے یا مرکز کا ہے، وہ ہمارے سارے معدنیات پہ قبضہ کرنے والے ہیں. وہ لوٹ رہے ہیں، ہمارے زرعی زمینات کو الاٹ کر رہے ہیں، ہمارے جو ساحل کے پٹی ہے وہ الاٹ کر رہے ہیں. باہر کے لوگ یہاں کر کے کامیاب کرا دیا. ہب کا الیکشن کو دیکھو کیا حشر کر دیا. آج کل کا الیکشن کو دیکھو. آنے والے جو فروری میں جو وہاں کلات کے ہمارے میر سید لانگو صاحب نے جب وہاں ضیاء لانگو کے بارے میں کیس کر کے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہاں دھاندلی اور انہوں نے جیل سازی اور انہوں نے وہاں غلط کام کیے، لیکن عدالت نے فیصلہ دے دیا. لیکن وہاں حشر بھی اب دیکھیں کہ کیا حشر ہو جائے گا. لہٰذا اس ملک میں اب الیکشن کے سرے سے اگر ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں گے اور الیکشن سے ہم عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں، تو وہ دروازے تو ہمارے اوپر بند ہو گئے. اور وہ دروازے اس راستے سے تو ہم عوام کے مزید خدمت کے میرے خیال اس حالت میں تو ہم پارلیمنٹ کے اندر خدمت نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا سیاست کا تو محور یہ نہیں خام پارلیمنٹ میں ہمارے لیے میدان بھی موجود ہے. یہ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ میدان ہمارے لیے موجود ہے، لیکن ہم نے بلوچستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ کا ہم نے تہیہ کر رکھا ہے. ان کے معدنیات کے حوالے سے ہو بھی، ایگریکلچر کے حوالے سے ہو بھی، بارڈر کے حوالے سے ہو بھی، جتنے بھی بلوچستان کے عوام کے مسائل ہیں، ہم جماعت اور ہمارے سیاست کا محور یہی ہے. ہمارا سیاست کا محور اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے. ہمارا سیاست کا محور بلوچستان کے عوام کا خدمت اور ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کا، ان کے ہاتھ روکنا ہے. لہٰذا ہم اس لیے آپ لوگوں کو زحمت دیا تاکہ یہ مظالم ہم بے نقاب کرے اور عوام کے سامنے آ جاتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز میں ان لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے 2018 کے وقت میں بھی اور 2024 میں بھی ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہو گیا. پیس کا دور ہو یا کسی آج کا دور ہو، تو وہی ہمارے اوپر تو وہی مظالم، وہی ناانصافیاں ہے. لیکن کچھ لوگ تو اس طرح ہے کہ کوئی ٹرمپ کے امید سے بیٹھے ہیں، کوئی یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کے امید سے بیٹھے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے. یہ تو عمران خان بھی کہتے رہے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا. پھر ایک پیج ہم نے بھی دیکھ لیا. اور کوئی کہتے ہیں کہ ٹرمپ میرا دوست ہے. لیکن ہم صرف اللہ کے پربسے پہ اپنا کام جاری رکھیں گے، عوام کے رفاقت پہ و تعاون پہ اپنا کام جاری رکھیں گے. نہ ہم ان کے طرف دیکھتے ہیں، نہ ہم ٹرمپ کے طرف دیکھتے ہیں، نہ ہم ان قوتوں کی طرف دیکھتے ہیں، بلکہ ہم عوام کی خدمت کا تہیہ کر رکھا ہوا ہے. اور اللہ کے نصرت سے، اور جو کام اللہ کے نصرت سے جاری ہو تو اللہ کا ایک فرمان ہے کہ جب آپ لوگ صبر و استقامت سے مظالم سہتے رہے اور اپنا کام جو جاری رکھے، تو اللہ کہتے ہیں کہ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم. پھر بہت قریب ہے کہ اللہ آپ کا مقابل اور آپ کے مخالف، آپ کے دشمن کو یہ رسوا کر کے، ذلیل کر کے اور اپنے درمیان میں دست و گریباں کر کے اور آپ سالمین اور غانمین نکلیں گے. لہٰذا ٹرمپ آنے والے ہے جو ٹرمپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے بسترے گول ہونے والے ہیں اور یہ وہی جائیں گے. پھر یہی پیپلز پارٹی جو جمہوریت کا لمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں، پھر یہی مسلم لیگ جو جمہوریت کا لمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں، پھر مولانا افضل الرحمن کے دروازے پہ کھڑے ہو اور وہ اسی طرح منتیں کرتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک ساگڈار کو کہا کہ ساگڈار صاحب
آج آپ پہ مغرور بات کرتے ہیں کہ اب وقت گزر گیا. میں نے کہا مجھے وہ بھی یاد ہے. مولانا کی تو دور کی بات ہے, آپ نے مولانا سے جتنی مجھے اور اسد کو جو آپ نے منتیں کی کہ خدا کے لیے وہاں لندن سے جو آپ منتیں کر رہے تھے, پھر یہ منتیں کریں گے. لیکن میرے اپنے پارٹی کے اپنے قیادت سے شاید ہمارے یہی مشورہ, ہم ان کو یہی مشورہ دیں گے کہ بس مزید ان کے منافقت میں اور ان کے دھوکے میں نہیں آ جائے. لہٰذا ہم انشاءاللہ ہمارے کامیابی ہوگی اور ہم عوام کے اور عوام ہمارے ساتھ ہیں. کل جو فارم والا معاملہ ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا. ابھی میں کمران صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک ایک فارم پڑھ کے اور آپ لوگوں کو دکھائے اور آپ لوگ اس کو نوٹ کرتے رہو, پھر اس کے بعد ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں, کل بھی یہ فارم جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اور میرا خیال ہے کہ بہت سے دوستوں نے اس کی کاپیز, اس کے فوٹو بنا لیے تھے. کل تو سوشل میڈیا والے سارے اس کی کاپیاں بنا کے لے گئے تھے. آج بھی شیئر بھی کر دیتے ہیں اور آپ کے سامنے بات بھی کر لیتے ہیں. یہ میرے پاس گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج سریاب ملز پورشن 2 کا رزلٹ ہے. عثمان پرکانی صاحب کے اس میں 156 ووٹ ہیں, 156, اور علی محمد جتک صاحب کے اس میں 10 ووٹ ہیں. یہ فارم ہے اور اس یہ باقاعدہ سائنڈ ہے. 10 اور 156 10 اور 156 کا 10 اور 156 نوٹ کرتے رہو. حساب خود ادھر ہم نے کرنا ہے, وہاں تو ہمیں حساب کے لیے نہیں چھوڑتے. یہ دوسرا رزلٹ میرے پاس لیبر کا ہے اور اس لیبر والے رزلٹ میں علی مدد کے جو ووٹ ہیں میرے پاس یہ 2 ہیں, اور اس کے دوسرے پیج پہ میر عثمان پرکانی کا رزلٹ ہے. یہ 56 ووٹ انہوں نے لیے. علی مدد صاحب کے 2 ووٹ, عثمان پرکانی کے 65 ووٹ. اور یہ نہیں ہے کہ 65 ہمارے ہائیسٹ ہیں, اس میں نصر اللہ بڑیچ کے زیرے کے 99 ووٹ ہیں. یہ میں اگر کسی دوست کو کاپی چاہیے تھی بعد میں لے لیجئے گا. یہ اس میں باقاعدہ جو نا جو ریکارڈ بنا ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتا ہوں. نواب اکبر بگٹی کاپیاں دے دوں تاکہ میڈیا کے سامنے اپنے کاپی آ جائے. چھوڑو کاپی دے. ہاں, یہ اوریجنل ہے. اوریجنل سے ہاں, یہ کاپیاں آپ کو دے دیتے ہیں. نواب اکبر بگٹی پورشن 1 میں میر عثمان کے 77 ووٹ ہیں, علی مدد کے 7 ووٹ ہیں. گورنمنٹ گرلز اس کاپی کو میں اوریجنل کے بتا رہا ہوں. اوریجنل تو اگر آپ نے لینا ہے تو اس کی فوٹو نہیں آپ بتاتے رہو یار, میں اس سے بتاتا ہوں. اس سے بتاتے رہو. ہاں اچھا, آپ بتاتے رہے. کہتے آپ بتا دیں. میں نہیں یہ دکھا دیں, یہ دکھا. ہم اوریجنل پہ آج تاکہ اس میں اپنا سریاب ملز پورشن 32 میں زنانہ میں علی مدد کے 53 ووٹ ہیں اور میر عثمان کے 112 ووٹ ہیں. 53 اور 112. 53 اور 112. یہ پی ایس 2 میں پرکانی آباد میں علی مدد کے ٹوٹل 19 ووٹ ہیں اور
152 ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے جی, اس کے بھی 3 لیفز ہیں, تین پیجز پہ.
तमाचा देना चाहते हैं कि भाई ये तो तुम लोग जो इस तरह करते हैं हम तो इस तरह करते हैं, लिहाजा ये पार्लियामेंट में रहते हैं, वोट के बुनियाद पे फैसले होते हैं, अरकान पार्लियामेंट के बुनियाद पे फैसले होते हैं, तो आप अपने मकासद के वसूल के लिए तो किसी से लिए कुछ वाला मामला करते हैं, तो हमारे काम है, लेकिन हम वो काम करते हैं कि बलूचिस्तान के आवाम या इस्लामी निज़ाम के लिए जितनी भी पेशरफ कर सकते हैं। अभी इस वक्त के पार्लियामेंट में भी 5 तरामीम जो हमने मंजूर किए हैं, तो हमने अपने इस 8 वोटों के ज़रिए जो कौमी असम्बली में है, 5 वोट जो सेनेट में है, हम इतनी ही खिदमत अपने दीन के लिए और अपने आवाम के लिए कर सकते हैं। लिहाजा ये जमहूरियत में ये नहीं होता है कि बस आप इधर बढ़ जाए, अगर आपके कोई 5% अच्छाई मिलते हो तो भी आप न कर ले, क्योंकि वो हलाल है, वो हराम है। हलाल हराम का मेयार ये नहीं है। अपने पैसत के बुनियाद पे फिर भी हमने बहुत बड़ी कामयाबी 26वीं तरमीम में भी हासिल की है, और उस वक्त भी हमने हासिल किए हैं, और रिकॉर्डिंग हमने उस वक्त बचा लिया। हमारे जाने के बाद तो रिकॉर्डिंग का क्या असर हो गया। NFC हमने हासिल कर लिया। अब इसके बाद 15 साल गुजर गया कि NFC होता नहीं, हर 5 साल बाद NFC होता है। उस वक्त हमने जो सूबे में डेवलपमेंट किए हैं, 14 मेडिकल कॉलेज हमने बना दिया, और 6-7 यूनिवर्सिटियाँ हमने बना दिया, और हज़ारों किलोमीटर हमने रोड बना दिए हैं, सिविल हॉस्पिटल बना दिया है, डीच के सारे बड़े बड़े मनसूबी कॉलेजेस हमने बना दिया। लेकिन हमने जब हुकूमत में जब जाते हैं तो भी बलूचिस्तान के आवाम के लिए, अगर आपको याद है, आप उस वक्त जब पीपल्स पार्टी से हम हुकूमत बना रहे थे, बनाने के वक्त बलूचिस्तान के 20 अरब और ड्राप हमने इस सौदा के बुनियाद पे कि ये अपने ज़िम्मे मरकज़ ले ले, फिर हम हुकूमत आपके साथ बना देते। तो हमारी चीज़ आवाम के लिए हम जो कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम बैठ जाते हैं कि इस इंतज़ार में कि जब मेरे हुकूमत न बन जाए तो मैं नहीं जाऊंगा किसी हुकूमत में, तो फिर हुकूमत ये देते नहीं। अभी इस दफ़ा अगर ये आज ये लोग रास्ते से हट जाए, फिर इलेक्शन कर ले, अगर बलूचिस्तान में मेरे हुकूमत नहीं बने तो ज़िंदगी भर में हम सियासत नहीं करेंगे और हम ये नहीं दे हमारे हुकूमत होगी। लेकिन अब जब नहीं देते तो क्या करें, सब तो ज़ाहिर नहीं करना है कि बस तला बिल्कुल ये सब। अच्छा मौलाना साहब, जमीयत इस्लाम की सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली यानी पार्लियामान में मजबूत आवाज़ है, तो क्यों उन्हीं कुव्वतों के खिलाफ जो हमलावर है हमेशा पार्लियामान पर या अदालत पर कोई मौसर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? मेरे ख्याल आईनी तरमीम हमने देखा अब जो ये हमें सज़ा मिल रही है तो उसके हमारे साथ और क्या दुश्मनी है? हमसे मुहिब वतन कौन है? हमसे पाकिस्तान के वफादार कौन है? हमसे इन लोगों के साथ तो किसने एक अच्छा और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारा है? लेकिन फिर भी जो हमें सज़ा मिलती है तो इसी की जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हम, गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं। इसी पे कि हम बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। अगर आपको याद हो कि इस 2018 में जब हमने मादनियात, बलूचिस्तान के मादनियात के हवाले से कौमी असम्बली में भी बिल पास हो गया, सूबाई सेनेट में भी पास हो गया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि बलूचिस्तान असम्बली ने भी करारदाद पास किए थे, सिंध असम्बली ने भी।
لیکن ہم نے ان کے راستہ روکا، پھر کیبنٹ سے بائیکاٹ کر دیا. پھر اس کے بعد 5 دن ہم کیبنٹ سے بائیکاٹ پہ تھے اور حکومت اس پہ مجبور ہو گیا. معدنیات پورا بلوچستان کے معدنیات واپس بلوچستان کے حوالے کر دیا. اب ہم نے اتنے بڑے فیصلے جب کیے اور ان کے ساتھ جب جنگ لڑتے تو یہ سزا ہمیں تو مل رہے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم مؤثر آواز ہے. مؤثر تو کیا ہے، ہم 8 قومی اسمبلی میں ہے اور 5 سینٹ میں ہے. تو ان لوگوں کا یہ کہ یہ 5 کا آواز بھی وہ ختم کر دیتے، لیکن ختم کر لیں. ہمارا پھر بھی حقوق کی جنگ ہو، اور انشاءاللہ جب تک جمعیت علماء اسلام ہو بلوچستان کے حقوق پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتے ہیں. تو پولنگ ایجنٹ بھی ہمارا گرفتار ہے کل سے.